اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا واذکر فی الکتاب مریم. ذکر یذکر یہ نصر ینصر سے ہے جس کا معنی آتا ہے یاد کرنا. کتاب سے مراد یہاں پر یہی قرآن مقدس ہے. انتبذ ینتبذ یہ باب افتعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے دور ہونا، کنارہ کش ہونا. مکان شرقیہ، مکان کی جمع امکنت، شرقیہ مشرقی جانب، اس کی جمع آتی ہے اشر شرقیہ مشرقی جانب. فاتخذت من دون حجابا، اتخذ کے معنی آتے ہیں بنانا. حجاب کی جمع احجبۃ الپردہ. فارسلنا الیہ روحنا، ارسلہ یرسلو کے معنی آتے ہیں بھیجنا. باب فعال سے روح کی جمع ارواح، اور یہاں روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور روح کی اضافت جو نون کی طرف ہے یہ اضافت تشریفی ہے، شرفیت حاصل کرنے کے لیے یہ اضافت ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب آپ قرآن مقدس میں یاد کرو قصہ مریم کو. یعنی اے محبوب قصہ مریم لوگوں کو سناؤ تاکہ یہ عوام الناس، تاکہ یہ لوگ حضرت مریم کے احوال و کوائف سے واقف ہوں، تاکہ حضرت مریم کے حالات معلوم ہوں. حضرت مریم کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، درجہ علیہ کیا ہے، یہ مقام مرتبہ معلوم ہو. اس لیے آپ قصہ مریم کو آپ لوگوں کے درمیان پڑھو، لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ. اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ، انتبذ ینتبذ باب افتعال سے کنارہ کش ہونا. اور اذا جو ہے یہ اندہ کے معنی میں ہے ظرف مکان. مریم جو ہے اذکر کا مفعول بھی ہے، اور یہ مفعول فی ہوگا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے. مکان شرقیہ، مکان موصوف، شرقیہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ انتبذ کا مفعول بھی ہے. من اہلیہ یہ متعلق انتبذ سے. اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ، جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے کنارہ کش ہو گئی ایک مشرقی جانب. یعنی حضرت مریم بیت المقدس کی جانب جا کر کے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. ایک تنہا مقام پر تشریف لے گئی، عالم خلوت میں آپ چلی گئیں. ایک تنہا مقام پر تشریف لے گئیں اور تنہا مقام پر تشریف لے جا کر
آپ نے وہاں پردہ تان لیا، پردہ بنا لیا، گویا وہ پردے کی شکل میں آپ نے عبادت گاہ بنا لی۔ فانتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب آپ گھر والوں سے کنارہ کش ہو گئیں ایک مشرقی جانب۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر آپ نے اپنے گھر والوں سے ایک حجابہ، ایک پردہ بنا لیا، یعنی دور ایک مقام پر تشریف لے جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور پردہ بنا لیا، پردے کی شکل میں عبادت گاہ بنا لی اور اس میں اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ جب آپ پردے کی شکل میں عبادت گاہ بنا کر کے جب آپ اللہ کی عبادت کرنے لگی، تب اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ اسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ارسلہ رسول بھیجنا، روح کی جمع ارواح، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو جب حضرت مریم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، پردے کی شکل میں عبادت گاہ بنا لی، تو ہم نے فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، إِلَيْهَا، حضرت مریم کی جانب بھیجا، روحنا، اپنی روح کو، یعنی اپنے مقدس فرشتے جبرائیل کو ان کی طرف بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے جو نمودار ہوئے تھے وہ فرشتے کی شکل میں نہیں بلکہ مکمل بشری شکل و صورت میں نمودار ہوئے تھے، تاکہ حضرت مریم جو ہے وہ خوف زدہ نہ ہو جائیں فرشتے کی شکل میں دیکھ کر کے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تمثلا، یہ تمثل کے معنی ہیں ظاہر ہونا، باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ لہا کی زمین حضرت مریم کی طرف، بشر کی جمع ابشار، سویٌ کی جمع اسویتن، اسویہ دونوں آتی ہے برابر مکمل۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبرائیل حضرت مریم کے روبرو نمودار ہوئے بشرن سویا، ایک مکمل بشری شکل و صورت میں۔ تو جب ایک اجنبی آدمی کو اپنے سامنے حضرت مریم نے جب دیکھا تو آپ جو ہے گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اور کہتی ہیں کہ میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، اگر اے اجنبی اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے روبرو جب نمودار ہوئے تو آپ کہتی ہیں اعلی یعوذ کے نصر عنصر سے، جس کا معنی آتا ہے پناہ مانگنا۔ تقین کی جمع اتقیہ، اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا اپنے دل میں بٹھانے والا۔ قالت کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اے اجنبی میں تجھ سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں، میں اپنے پالنہار کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، یعنی اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تو خائف اللہ ہے، تو میں اپنے رب کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب حضرت مریم نے جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا،
یعنی اے مریم تو گھبرا متی، پریشان مت ہو، میں تیرے رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ اور میں آیا اس لیے ہوں تاکہ میں تجھ کو ایک پاک باز بیٹا عطا کروں۔ وہابہ یبو عطا کرنا۔ قال، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، انما انا رسول ربی کی، بلا شبہ میں تیرے رب کی جانب سے ہی بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں میں تیرے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں؟ لام تعلیلیہ، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، زکیٌ کی جمع ازکیہ، پاک باز، صاف ستھرا، تاکہ میں تجھ کو ایک پاک باز صاف ستھرا بیٹا عطا کروں، پارسا بیٹا عطا کروں۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ میں آیا ہوں، میں تیرے رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھ کو ایک پارسا پاک دامن بیٹا عطا کروں، تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت مریم جو کہنے لگی کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ مسّ مستو کے معنی آتے ہیں چھونا، اور انا جو یہاں پر کیفا کے معنی میں۔ قالت کہتی ہیں، انا یکون لی غلام، میرے شکم سے بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ کیفا ان یکون لی، کیسے میرے شکم سے بچے کا تولد ہوگا، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی، اور مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں فاجرہ ہوں، زانیہ ہوں، تو نہ مجھے کسی بشر نے کبھی چھوا، اور نہ یعنی میری شادی تک نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں زانیہ فاجرہ بدکارہ ہوں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ میرے شکم سے بچے کا تولد ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے؟ بغیون، یہ اس کی جمع ابغیہ آتی ہے، اصل میں بغیون، تو واو کو جو یا سے بدلا گیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، اور یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے، اس لیے غین کو کسرہ دے دیا گیا، ہو گیا بغیون۔ تو جب حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں زانیہ فاجرہ ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے شکم سے بچہ پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ہین کے معنی آسان، قال ایسے ہی آپ کے رب نے فرمایا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی جب میں ایک شے کو عدم سے وجود پر لانے پر قادر ہوں، جب ایک شے کو عدم سے جب وجود میں لاتا ہوں، وجود پر لانے پر جب میں قادر ہوں، تو پھر ایک بچہ کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ وَلِنَجْعَلُهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تو ہم یہ بچہ کیوں پیدا کریں گے؟ رب فرماتا اس لیے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی جو اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے، ایمان لانے والوں کے لیے، تاکہ ہم اس بچے کو نشانی بنا دیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور تاکہ ہم اس کو بنا دیں نشانی، للناس ایمان لانے والوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے رحمت۔
لوگوں کے لیے مہربان و مشفق. وکان امر مقضیہ قضا یقضی سے بنا، حتمی فیصلہ، طے شدہ فیصلہ. وکان امر مقضیہ، اور یہ حتمی فیصلہ ہے، یعنی یہ رب کا فیصلہ ہے جس میں چینجنگ، تبدیلی اب ممکن نہیں ہے. فحملته فانتبذت به، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے دامن میں، ایک روایت میں آتا ہے گریبان میں، ایک روایت میں آتا ہے آستین میں یا منہ میں آپ نے دم کیا. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں یا دامن میں دم کیا، فوراً آپ حاملہ ہو گئی. تو جب آپ حاملہ ہو گئیں تو آپ ایک دور جگہ تشریف لے گئے، بستی سے، آبادی سے دور تشریف لے گئی، جنگل میں آبادی سے دور تشریف لے گئی، آبادی سے دور چلی گئی. اسی کے ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. قصی کی جمع اقصیہ، دور. فانتبذت بھی، تو آپ اس حمل کے ساتھ تشریف لے گئیں مکان قصی، ایک دور جگہ، ایک تنہا مقام میں، آبادی سے دور ایک دور جگہ آپ تشریف لے آئیں. فجاء المخاض الى جذع النخلة، لیکن جب مخاض کے معنی آتے ہیں درد ذہن، جس کی جمع آتی ہے مخابس، ادا یجیو لانا، جذع کی جمع جذوع، درخت کی جڑ کو بولتے ہیں، نخلۃ کھجور کا درخت. جب تو آپ آبادی سے دور ایک جگہ تشریف لے گئیں، لیکن جب درد ذہن شروع ہوا تو آپ کھجور کی جڑ سے ٹک کر کے بیٹھ گئے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا فجاء المخاض الى جذع النخلة، تو جب درد ذہن شروع ہوا فجاء المخاض، تو درد ذہن آپ کو لے آیا الى جذع النخلة، کھجور کے درخت کی جڑ میں آپ کو لے آیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تو آپ کہتی ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، یعنی اظہار افسوس کر رہی تھی، گھبرا رہی تھی، پریشان تھی. جب درد ذہن جب شروع ہوا، بچے کی ولادت کا وقت جب قریب ہوا تو آپ پریشان حال ہو گئی. تو پریشانی کی صورت میں یہ الفاظ اپنی زبان مقدس آپ ادا کرتی ہیں، یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، میں اس دنیا، کاش کہ اس سے پہلے میں اس دنیا سے چلی جاتی، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے کاش کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی. تو جب حضرت مریم وقت ولادت، بچے کی پیدائش کے وقت جب آپ پریشان ہوئی، گھبرائیں، فنادا من تحتیہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، نادا ینادی پکارنا، با فعال سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا، من تحتیہ، اسی درخت کے نیچے سے، اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، یعنی ان لا تحزنی، تو رنجیدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. یعنی یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس سے تو افسردہ نہ ہو، اور لوگ تجھ پر تہمت لگائیں گے بعد میں، اس سے بھی تو پریشان مت ہو، پریشان نہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیر مارا، جیسے ہی اپنا ایک پیر مارا تو وہیں پر جہاں پر حضرت مریم بیٹھی تھی ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا.
اور جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی تھی وہ درخت سبز سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھلدار ہو گیا. کھجور کا درخت تھا اور اس پر جو ہے کھجوریں آ گئی، جو بچے کے لیے ایک بہترین غذا ہے. تو اللہ تحزنی، اے مریم تو رنجیدہ نہ ہو، افسردہ غمزدہ نہ ہو، قد جعل ربکی تحتکی سریا. سرین کی جمع اسرے، جس کے معنی آتے ہیں چشمہ، چھوٹی نہر. تیرے رب نے تیرے نیچے اذنی اس درخت کے نیچے بنا دیا ہے ایک چشمہ جاری کر دیا. تیرے رب نے اس درخت کے نیچے تیرے لیے ایک چشمہ آب جاری کر دیا ہے، اور یہ درخت بھی پھلدار ہو گیا، سرسبز و شاداب اور پھلدار ہو گیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. حزہ یحزو، یہ نصر ینصرو سے عالم ربن حزہ حزو حزی الانا، واحد منس حاضر قصے کا. اور یہ تساقط جواب امر ہے، فعل مضارع امر کے جواب میں مجزوم ہوتا ہے. ساقط یساقط گرانا، اور اس کی زمین لوٹ رہی ہے نخلا کی طرف. رطبن کی جمع آتی ہے رتاب، ارطاب دونوں آتی ہے، اور رطب کے معنی ہیں تازہ کھجور. جنیہ کی جمع اجنیتن، اس کے معنی آتے ہیں پکی ہوئی تازہ کھجور، پکی ہوئی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم تو اپنی جانب کھجور کی تنوں کو ہلا، کھجور کی درخت کو ہلا، کھجور کی جڑ کو ہلا. تساقط علیک رطبا، تو یہ کھجور کا درخت تجھ پر گرائے گا پکے ہوئے تازہ کھجور. یعنی جب تو اس درخت کو ہلائے گی تو تازہ پکے ہوئے کھجور گریں گے. فکلی وشربی، فکلی تو کھا، وشربی اور پی. فکلی میں جو فا فصیحہ ہے، فا فصیحہ اس کو بولتے ہیں. فا فصیحہ جو آتا ہے یہ شرط محذوف کے جواب میں آتا ہے، یعنی اس سے پہلے اذا تما لگی ہا ذا کلو، یہ عبارت محذوف ہے، یعنی جب تمام تیرے لیے سب کچھ پورا ہو جائے تو کھا. تو یاد رہے فا جو ہے فصیحہ ہے، اور فا فصیحہ جو ہوتا ہے وہ شرط محذوف کے جواب میں واقع ہوتا ہے. فکلی تو کھا، وشربی اور پی، وقری عینن، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. یعنی اس حسین و جمیل خوب روح بچے سے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اس سے خوش ہو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اما جو یہ شرطیہ ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تو بشر میں سے، انسانوں میں سے کسی کو دیکھے، فقولی تو کہ انی نذرت للرحمن صوما، یعنی اگر تو کسی مرد کو دیکھے اور وہ مرد تجھے دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو، متحیر ہو جائے، تو کہہ دینا کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نذر مانی ہے. زمانے پہلے قدیم زمانے میں سکوت اختیار کرنے کا روزہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ اس وقت کھانے پینے سے رکنے کا روزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمانے قدیم میں سکوت اختیار کرنے کا روزہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ اگر کوئی کہے، اگر کوئی تجھ کو کوئی مرد کسی مرد سے سامنا ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نذر مانی ہے. اور یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت مریم جو خاموش رہیں اور اس کا جواب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ دیں، تاکہ جو تہمت وہ لگا رہے ہیں، لگائیں گے، وہ تہمت جو ہے
ظاہر ہو جائے. یعنی ازالہ تہمت کے لیے آپ کو سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا، خاموشی والا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تاکہ عیسیٰ اس کا جواب دے اور یہ اتمام حجت ہو جائے اور ازالہ تہمت ہو جائے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو بشر میں سے کسی مرد کو دیکھے، فقولی تو کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما، بلا شبہ میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نذر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیہ، تو ہرگز میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، آج کسی بشر سے کلام ہرگز نہیں کروں گی. فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. فریا کی شیئا یہ موصوف فرین اس کی صفت ہے، اور فرین کی جمع افریتن جس کے معنی آتا ہے عجیب و غریب. تو جب حضرت مریم اپنے نور نظر لخت جگر عیسیٰ کو جب قوم کے مابین جب لے کر کے آئیں، اور قوم نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کی گود میں مسکراتا ہوا نہایت ہی حسین و جمیل بچہ دیکھا، تو قوم جو ہے رونے لگی، وابیلہ کرنے لگی اور کہنے لگی ہائے صالحین کے گھرانے میں یہ کیا ہو گیا. افسوس کرنے لگے، رونے لگے اور کہتے ہیں کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، تیری ماں تو ایسی نہ تھی. فأتت بھی، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا فأتت بھی قومہا تحملہ یہ حال ہے اتت کی ضمیر سے. تو آپ اپنے نور نظر کو اپنی قوم کے مابین لے کر کے آئیں، تحملہ اٹھا کر لائی. قالو تو لوگوں نے جب دیکھا، لوگوں کی نظریں جب پڑی آپ پر اور آپ کے اس نور نظر پر، جگر کے ٹکڑے پر جب نظریں پڑی، قالو تو کہتے یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو ایک عجیب و غریب چیز لے کر کے آئی ہے. یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ، یہ ہارون کی بہن آپ کو کہا. تو اس میں یا تو یہ ہے کہ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ ہارون جو کہا گیا، ہارون کی بہن جو کہا گیا، اس لیے بھی کہا گیا قوم بنی اسرائیل میں ہارون نام کا نہایت ہی متقی پرہیزگار شخص تھا. ایسا متقی تھا کہ جس کے تقوی کے چرچے تھے، جس کی پرہیزگاری کے چرچے تھے. تو اس متقی پرہیزگار شخص سے تشبیہ دے کر کے ہارون کی بہن کہا. ایک قول یہ کہ اس ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، اگرچہ طویل عرصہ ہزاروں سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا درمیان میں، چونکہ آپ تھی حضرت موسیٰ کی نسل سے ہی، حضرت ہارون کی نسل سے ہی تھی، اس لیے جو ہے آپ کو ہارون کی بہن کہا گیا. تو لوگوں نے کہا یا لقد جئت شیئا فریا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ، اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ، تیرا باپ ایسا مرد نہ تھا، برا مرد نہ تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں فاجرہ زانیہ نہ تھی. یعنی نہ تیرے باپ ایسے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی، تو یہ کیا کر کے لائی ہے؟ بلا شادی کے یہ بچہ گود میں کیسے مسکرا رہا ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو جب لوگوں نے یہ کلام کیا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے اور انگلی کے اشارے سے آپ نے کلام کرنا شروع کر دیا. فاشارت الیہ، تو اشارہ شروع میں آتا ہے اشارہ کرنا. تو جب لوگوں نے یہ کلام جب آپ سے کیا، عجیب و غریب جب یہ کلام جب کیا، جب تہمت آپ پر لگائی، تو حضرت مریم نے اپنے
نور نظر کی طرف اشارہ کر دیا، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ فاشار الیہ، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مہد کی جمع امہاد، صبیٌ کی جمع اسبیہ، چھوٹا بچہ، مہد کی جمع مہود، اس کے معنی آتے ہیں گہوارہ پالنا۔ قالوا، تو لوگ کہتے ہیں کیف نکلم، کلم یکلم کلام کرنے، باب تفعیل سے، ہم کیسے کلام کریں، من ایسے بچے سے، کانا فی المہد صبیا، جو پالنے میں ہے، جو ابھی گود میں ہے، بھلا یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، اور ہم کیسے اس سے سوال کریں، یہ بچہ تو گود میں ہے، اور گود میں یہ بچہ کیسے کلام کرے گا، ہم کیسے اس سے کلام کریں، یہ تو کلام کرے گا نہیں، یہ تو گود میں ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، کیسے یہ کلام کر سکے گا، کیسے یہ جواب دے گا۔ قالو، لوگ کہتے ہیں کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، من کان فی المہد، ایسے بچے سے جو ابھی گود میں ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر انگلی کے اشارے سے یہ کلام کیا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، یعنی کتاب توریت عطا فرمائی، اور مجھ کو نبی بنا کر بھیجا، اور مجھ کو اللہ نے نبی بنایا، نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں پر عبداللہ کہا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، اس لیے تاکہ آپ کو کوئی خدا نہ کہہ بیٹھے، خدا نہ مانے، اس لیے آپ نے یہاں پہ اظہار عبدیت کیا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا تاکہ تاکہ کوئی جو ہے آپ کو خدا نہ کہہ سکے، خدا کا بیٹا یا خدا نہ کہے۔ قال، کہتے انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب توریت سے نوازا ہے اور مجھ کو نبی بنایا، نبی کی جب انبیاء، وجعلنی مبارکن، اور مجھ کو اللہ نے بنایا ہے متبرک بابرکت، یعنی نافع الناس بنایا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے واعظ بنایا ہے، لوگوں کے لیے مجھے اللہ نے مفید بنایا ہے، نہایت متبرک بابرکت بنایا ہے۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اوصا یوصی کے معنی آتے ہیں وصیت کرنا، حکم در، یہ اوصا تھا، یا متعلق مقام الفتح یا کو الف سے بدل دیا۔ اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، اللہ نے مجھ کو متبرک بابرکت بنایا، خیر خواہ بنایا، نافع الناس مفید الناس بنایا، جہاں بھی میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھ کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا، ما مصدر، یہ جب تک میں اس دنیا میں بحیات رہوں تک اللہ نے مجھ کو ادائے نماز اور ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھ کو اپنے والدین کریمین کے ساتھ احسان سلوک کرنے والا بنایا، اپنے ماں باپ کے لیے خیر خواہ بنایا، اپنے ماں باپ کے لیے احسان سلوک کرنے والا اللہ نے مجھ کو بنایا۔ وجعلنی، اسی پر عطف ہے، اللہ نے مجھ کو متبرک بابرکت بنایا، وجعلنی برن بوالدی، اور اللہ نے مجھ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنے والا بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، شقی کی جمع اشقیا، جس کے معنی آتے ہیں بدبخت، اور اللہ نے مجھ کو
شقی جابر یعنی بدبخت جابر اللہ نے مجھ کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے مجھ کو نہایت ہی خیر خواہ، لوگوں کے لیے واعظ اور لوگوں کے لیے مفید بنایا۔ والصلاۃ علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن پر میں پیدا کیا گیا، اور اس دن پر جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں دنیا سے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ آیات قرآنیہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ جو یہ آیات قرآنیہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب کے آغاز میں لے کر کے آئے تھے تیمناً برکت حاصل کرنے کے لیے، اب جو ہے کل کو جو ہے اصل کتاب شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے پہلا، وہ انشاءاللہ العزیز کل کو بیان ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ کل جو ہے پہلا خطبہ یہ مکمل پڑھایا جائے گا خطبہ ثانی تک، اس لیے آپ جو ہیں یہ اس خطبے کی عبارت جو ہے حل کریں، اور اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا یا کسی کے ذہن میں اعتراض ہو تو وہ پرسنل نمبر پر جو ہے پوچھ سکتا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے۔